نور النساء عنایت خان، کوڈ نیم میڈلن، ایک ہندوستانی باپ پیر عنایت خان اور امریکن ماں پیرنی امینہ بیگم کی بیٹی، جو کہ رشیا کے کیپٹل ماسکو میں 1914 میں پیدا ہوتی ہے اور پیرس سے چند میل کے فاصلے پر واقع فضل منزل میں پرورش پاتی ہے۔ اس نے موسیقی، آرٹ اور شاعری کی تعلیم فرانس میں شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ صوفی ازم کی تعلیم اپنے والد سے۔ یونیورسٹی آف سوربون سے گریجویشن کرنے کے بعد نور بیگم نے بچوں کا ایک تصویری اخبار آغاز کرنے کا سوچا، جس کا نام انہوں نے سوچا تھا بیل ایج، دا بیوٹیفل ایج۔ اور ایسے میں یہ کون جانتا تھا کہ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر کے ٹینک پولینڈ میں رینگنے لگیں گے اور دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ نور کو ہٹلر کے اینٹی سیمیٹک یعنی کہ اینٹی جوئش خیالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ نور نے WAAF یعنی کہ ویمن آکسیلری ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ ادارہ رائل ایئر فورس کو امداد مہیا کرتا تھا۔ یہاں پر ہی نور نے ریڈیو آپریٹر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ یہ ایک خاص طرح کا ریڈیو کمیونیکیشن تھا جسے مورس کوڈ کہا جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نور کو احساس ہوا اسے ہٹلر کے خلاف جنگ میں اور آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، لیکن نور کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک خاص خفیہ ایجنسی کی نظروں میں پہلے ہی آ چکی ہیں۔ SOE یعنی کہ اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو۔ ہٹلر کے خلاف کام کرنے والوں کو ریزسٹنس آرگنائزیشن کہا جاتا تھا، اور SOE وہی ریزسٹنس آرگنائزیشن تھی جو کہ اپنے ایجنٹ مختلف ملکوں میں بھیجتی تھی جہاں پہ نازیز یعنی کہ ہٹلر کے قبضے ہو رکھے تھے۔ اس آرگنائزیشن کو ہمیشہ ایک ریڈیو آپریٹر کی ضرورت درپیش رہتی تھی جو خفیہ پیغام رسانی سر انجام دے سکے۔ نور اس کام کے لیے ایک بہترین انتخاب تھی کیونکہ وہ ایک تربیت یافتہ ریڈیو ٹرانسمیشن آپریٹر تھیں۔ چونکہ وہ فرینچ زبان بھی اچھی طرح جانتی تھی، سو لندن اور فرانس کے درمیان خفیہ کمیونیکیشن کے لیے SOE نے فرینچ سیکشن میں نور کو سلیکٹ کر لیا اور کوڈ نام دیا میڈلن۔ حالانکہ میڈلن یعنی کہ نور غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، لیکن پھر بھی اس کے SOE کے انسٹرکٹرز پوری طرح مطمئن نہ تھے کہ ایک نازک سی لڑکی گسٹاپو کے انٹیروگیشن کو کیسے برداشت کرے گی۔ گیسٹاپو یعنی کہ جرمن سیکرٹ پولیس۔ لیکن اس کے برعکس کچھ آفیسرز کا یہ بھی ماننا تھا کہ نور ایک اچھی ایجنٹ ثابت ہوگی۔ سو بالآخر نور پہلی خاتون ریڈیو آپریٹر تھیں جو کہ نازی آکوپائیڈ فرانس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ نور کو پیرس میں کام کرنا تھا جو کہ کسی بھی حوالے سے ایک خطرناک جگہ تھی، خاص کر کے ریزسٹنس گروپ کے کسی بھی بندے کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ریڈیو کمیونیکیشن کا کام کرتے ہوں۔ ریزسٹنس گروپ کے سینکڑوں ایجنٹ پکڑے گئے اور ان میں بہت سے نور کے ساتھی بھی تھے۔ نور نے لندن میں SOE کے آفیسرز کو جب یہ خبر ریڈیو ٹرانسمیشن سے دی تو انہوں نے فوراً نور کو لندن آنے کا بولا کیونکہ اب نور کی جان کو خطرہ تھا، مگر نور نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ چلی گئی تو پھر پیرس میں کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو ریڈیو ٹرانسمیشن کو آپریٹ کر سکے، کیونکہ باقی سب کے سب پکڑے جا چکے تھے۔ SOE کے آفس نے نور کو کہا کہ جب اسے لگے کہ خطرہ کم ہو گیا ہے تو وہ آپریشن کو ختم کر کے لندن لوٹ آئے۔ دوستو، یہیں پر میں آپ کو ایک جملہ یاد دلانا چاہوں گا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جی ہاں، یہ اسی بلڈ لائن کی بیٹی ہے جس نے یہ جملہ بولا تھا، ٹیپو سلطان، The Tiger of میسور۔ نور النساء عنایت خان یا میڈلن اور کوئی نہیں، اسی ٹیپو سلطان کی گریٹ گریٹ گرینڈ ڈاٹر ہے۔ D-Day کو 1 سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا تھا۔ نور نے بہت سی ایسی معلومات ریڈیو ٹرانسمیشن سے دی جس نے کئی ایجنٹ کی جان بچائی اور نازیز کے جنگی ٹھکانوں کی نشاندہی کی، جس سے نازیز کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس سے گسٹاپو کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ پیرس میں اب بھی کوئی ہے جو کہ ریڈیو کے ذریعے ساری معلومات لندن کو بھجوا رہا ہے۔
انہوں نے بھیس بدل کر لانڈری اور بیکری کی وینز میں گشت کرنے شروع کر دیے، جس سے وہ ریڈیو کی فریکوینسی کو ایک ڈیوائس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے۔ مگر نور ہمیشہ بہت سمجھداری سے مختلف لوکیشن سے ٹرانسمٹ کرتی تھی، جس سے اس کی لوکیشن کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ دن بدن نور کے گرد گھیرا تنگ ہوتے جا رہا تھا۔ ایس او ای آفس بار بار نور کو لندن آنے کا بول رہا تھا، مگر نور کا ایک ہی تقاضا تھا کہ جب تک کوئی اس کی ریپلیسمنٹ نہیں آ جاتی وہ لندن نہیں جائے گی۔ بالآخر نور کو پکڑ لیا گیا اور 13 ستمبر 1944 صرف 30 سال کی عمر میں 10 مہینوں کی قید کے بعد نور کو مار دیا گیا۔ بعد میں نور کو فرانس، جرمنی اور برٹن نے بے شمار جنگی ایوارڈز سے نوازا، یادگاریں بنائیں اور اس آرٹسٹک جنٹل وومن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج بھی فضل منزل کے باہر فوجی بینڈ بجایا جاتا ہے۔ اس بہادر ایجنٹ کو یاد کیا جاتا ہے۔ نور النساء عنایت خان کی زندگی کا یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ اگر آپ ان کی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بہت سی کتابیں جیسا کہ اسپائی پرنسز، وومن ہیروز آف ورلڈ وار II، فلیمز ان دا فیلڈ، ان کی زندگی کے حوالے سے بہت سی موویز جیسے کہ اینمی آف رائک، اے کال ٹو اسپائی، اسپائی پرنسز، لبرٹی، دا فارگاٹن اسپائی، ادراشیا شامل ہیں۔ نور النساء عنایت خان کی اپنی تصانیف میں کنگ اکبر's ڈاٹر اور ڈریم فلاورز شامل ہیں۔ یہاں آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا نور النساء کا ایک پہلی ریڈیو ٹرانسمیٹر خاتون ہونا بڑا ایلیمنٹ تھا، یا اس کی بلڈ لائن کا ٹیپو سلطان سے ہونا، ایک ہندوستانی ہونا یا مسلمان ہونا؟ میرے نزدیک اس کا سب سے جو بڑا ایلیمنٹ تھا وہ انسان دوستی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تھا، ورنہ ایک آرٹسٹک خیالات اور اسلامی صوفیزم سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ لڑکی برٹن، جس کے خلاف ٹیپو سلطان نے جنگ کی تھی، اسی برٹن کی خفیہ ایجنٹ بن کے یہودیوں کا ساتھ کبھی نہ دیتی۔ یہ یقیناً اس کی انسان دوستی کا ہی ثبوت ہے، کیونکہ انسان دوستی سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔